نعبدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل پی کے ٹرو ٹی وی اور میں ہوں حاجی محمد بشیر سولجر۔ آج ہم بات کریں گے پاکستانی سیاستدانوں کی اہلیت اور معیار اور خوش فہمی میں ڈوبنے والوں کا احوال۔ ناظرین، پاکستانی سیاستدان اور خصوصاً موجودہ حکومت یہ ملک میں تو بے وقت ہے ہی ہیں، بین الاقوامی طور پر ان کا یہ معیار ہے کہ سیلاب زدگان کے لیے جو دوست ممالک پاکستان کی مدد کر رہے ہیں، وہ جو فنڈ دینا چاہتے ہیں دے رہے ہیں، وہ وزیر اعظم ریلیف فنڈ میں نہیں بلکہ آرمی کے ریلیف فنڈ میں اپنی رقم جمع کرا رہے ہیں۔ بیشتر ملک یو اے نے $10 بلین کا اعلان کیا تو وہ پاکستان آرمی کے ریلیف فنڈ میں جمع کرا دیا۔ اس طرح سعودی عرب، اس طرح دوسرے اسلامی ممالک بھی جو مدد کر رہے ہیں وہ آرمی کے ریلیف فنڈ میں اپنی رقم جمع کرا رہے ہیں، جن پر ان کو یقین ہے کہ یہ مستحقین تک پہنچ جائے گا۔ اور جو باہر سے غلہ وغیرہ اور دوسرا سامان آ رہا ہے وہ بھی آرمی ریسیو کرتی ہے، تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ ہماری یہ سیاستدان خصوصاً موجودہ حکومت کتنی مقبول ہے اور اس کا معیار کیا ہے۔ ناظرین، وہ ملک کا کیا حال ہے، وہ ملک کہاں جائے جس کے حکمرانوں پر بین الاقوامی طور پر کوئی اعتماد کرنے کے لیے تیار نہیں، اور دوسری طرف یہ امپوڈڈ حکومت پریس کانفرنس کر رہی ہیں اور ان کا ایشو کیا ہے عمران خان۔ اس کے علاوہ اس وقت پاکستان میں ایسے ہے جیسے کوئی مسئلہ ہی نہیں، صرف عمران خان اور پی ڈی ایم یہی مسئلہ نظر آ رہا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے ہم عام آدمیوں میں رہتے ہیں، ہمیں اندازہ ہے کہ اس وقت عام آدمی کی زندگی کتنی اجیرن ہو چکی ہے، اور اوپر سے یہ سیلاب زدگان جن کے گھر بار اجڑ گئے وہ لاکھوں میں نہیں کروڑوں میں ہیں، ان کا پرسان حال صرف آرمی کے کیمپ، آرمی دن رات، نیوی، ایئر فورس ان کی مدد کر رہی ہے، اور یہ لوٹنے والے، ملک لوٹنے والے صرف بیان کی حد تک تقریریں کر رہے ہیں۔ ناظرین، اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے، یا اللہ ہمیں بھی نیک اور صالح حکمران عطا فرما، جو عوام دوست ہوں، جو اسلام دوست ہوں، جو انسانیت دوست ہوں۔ یا اللہ ان لوگوں سے جن کے سامنے انسانیت کی قدر نہیں، اللہ ان کو ہدایت عطا فرما ورنہ برباد فرما۔ ناظرین،
ولید بن عبد الملک نے حضرت ابو ذر سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کیا بزرگوار، کیا وقت کے خلیفہ سے بھی حشر کے دن جواب سوال ہوگا؟ ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ کیا میں سچی بات کر سکتا ہوں؟ وقت کے خلیفہ ولید نے کہا ہاں، آپ کو امان ہے، سچی بات کر سکتے ہیں، کیونکہ اس وقت یہ بھی تھا کہ میاں خلیفہ جو تھے ان کے خلاف جو بات کرتا تھا ان کو قتل کرا دیتے تھے۔ تو ابو ذر نے فرمایا کہ آپ تو خلیفہ وقت ہیں، داؤد رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو نبی بھی تھے اور ایسے مقبول نبی تھے کہ ان کی عبادت اللہ تعالیٰ کو بہت قبول و منظور تھی۔ ان کو بھی اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ اے داؤد، اگر تم دنیا میں انصاف نہیں کرو گے تو خسارہ پانے والوں میں شامل ہو جاؤ گے اور حشر کے دن آپ کو جواب دینا پڑے گا۔ تو ناظرین اندازہ لگا لیں کہ اس وقت ہمارے حکمران کہاں کھڑے ہیں۔ کیا کسی کو آنے والے حکمران یا جانے والے حکمران خوف خدا کوئی ملی برابر بھی خوف خدا ہے نہیں، سب کچھ نمائش ہے، جعلی پن ہے، ریاکاری ہے، دکھلاوا ہے، حقائق کچھ نہیں ہے۔ تو اللہ تبارک تعالی ہمیں بھی اور ہمارے حکمرانوں کو بھی ہدایت دے۔ ہوتا وہی ہے جو منظور خدا ہوتا ہے، اور یہ بھی حقیقت ہے کہ جیسے عوام تیسے حق مسلط کر دیے جاتے ہیں، جبکہ ہمارا اپنا یہ حال ہے کہ ایک کریانہ سٹور سے لے کر بڑے بڑے تاجروں تک کوئی بھی رزق حلال پر ایمان اور یقین نہیں رکھتا، بس جو کچھ آج آ جائے، جو کچھ آج سنبھال لیں اس پر یقین رکھتے ہیں۔ ناظرین دوسری بات یہ کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے اپنی پہلے بھی کافی ویڈیو میں یہ گزارش کر چکا ہوں کہ خوش فہمی انسان کو بہت دور لے جاتی ہے اور سب بہت بڑا کیا اور سالوں کی محنت پل میں برباد ہو جاتی ہے۔ ذوالفقار علی بھٹو بھی بہت بڑا لیڈر تھا، مقبول بھی تھا، لیکن اس کو پھانسی دے دی گئی اور کچھ نہیں ہوا، چند لوگوں نے شور کیا۔ میں بار بار عمران خان کو کے متعلق یہ کہتا رہا ہوں، اب بھی کہتا ہوں کہ خوش فہمی میں نہ پڑے، ضرورت سے زیادہ خوش فہمی میں نہ پڑے۔ اور کون ہیں یہ اس کے دشمن جو اس کو اس طرح کے مشورے دیتے ہیں؟ کیا یا اس کا اپنا ذہن بھی ڈکٹیٹر ہے؟ دیکھیں، چھوٹی کی بات سمجھ نہیں آتی ہے ان لوگوں کو کہ اگر کوئی آپ کا کیس ہوگا، جیسے بہت بڑے کیس بنے، آپ عدالت جائیں گے، وہاں آپ کو ریلیف ملتا ہے، مل جائے گا۔ توشہ خانہ ہے، فارن فنڈر کیس ہے، یہ آپ کے خلاف بھی اگر فیصلہ آ جاتا ہے تو عدالت موجود ہے، سپریم کورٹ موجود ہے، آپ وہاں چلے جائیں گے تو آپ کو انشاءاللہ ریلیف مل جائے گا، کیونکہ وہاں فیصلے اکثر حق پر ہوتے ہیں۔ اگر آپ اس عدالت کے ساتھ ہی عدالت کے خلاف کھڑے ہو جائیں گے تو پھر آپ انصاف کے لیے کہاں جائیں گے؟ کیا آپ کو یہ سمجھ نہیں آتی؟ کیوں آپ ایسا کرتے ہیں؟ کسی عدلیہ کے سامنے معذرت کرنا کسی انسان کے سامنے معذرت کرنا نہیں ہوتا ہے۔ عدلیہ اللہ تبارک تعالیٰ کی خلیف ہے دنیا میں، تو گویا عدلیہ کے سامنے معذرت کرنا اپنے گناہ کے لیے خدا سے معافی مانگنے کے مترافق ہوتا ہے۔ کہ آپ کو کتنا کون یہ آپ کو مشورہ دے رہا ہے کہ آپ غیر مشروط طور پر اپنے آپ کو عدلیہ کے سامنے سرنڈر نہ کریں؟
دیکھیں بہت ساری لوگوں نے، کروڑوں لوگوں نے آپ پر اعتماد کیا ہے، تو آپ اپنی ہٹ ڈرمی سے ان لوگوں کے اعتماد کو ٹھیس نہ پہنچائیں، اپنے ڈکٹیٹرشپ کی وجہ سے پاکستانی عوام کو نقصان نہ پہنچائیں، اور آپ عدلیہ کے ساتھ ٹکرانے سے اور پاکستان آرمی سے ٹکرانے سے گریز کریں، پرہیز کریں، یہ آپ کی مہربانی ہوگی اور یہ پاکستانی عوام پر احسان ہوگا۔ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو ہدایت عطا فرمائے اور ہم کو بھی ہدایت عطا فرمائے۔ ناظرین، آخر میں وہی بات کہ پاکستان کے لیے دعا کرتے رہنا کریں اور نماز کے ساتھ دعائیں مانگا کریں۔ اللہ تبارک تعالیٰ نماز قائم کرنے والوں کے ساتھ ہوتی ہے اور ان کی دعاؤں کو قبول کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔